وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا دو سوال کہ کیا ڈھول تاشے بجانا یزیدیوں کا کام ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ فسادیوں کا کام ہے۔ نہ یزید نے ڈھول تاشا بجایا تھا، نہ شاہ مالو نے بجایا تھا۔ جنہوں نے قتل کیا وہی لوگ بجا رہے ہیں آج ڈھول تاشا۔ اس لیے بجا رہے ہیں کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر زندہ رہتے تو سارے لوگوں کے راز فاش ہو جاتے، بھانڈا پھوٹ جاتا۔ اسی لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کے پاس نہیں جانے دیا گیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے تسلیم کر لیا تھا، لیکن جو لوگ تھے کوفہ کے جنہوں نے حضرت حسین کو بلایا تھا کوفہ، انہیں لوگوں نے نہیں چاہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر حضرت حسین کہیں بھی اگر ان کی جان بچ گئی اور وہ قتل نہیں ہوئے تو اسی صورت میں جن جن لوگوں نے بھی ان کے پاس خطوط لکھے ہیں سب کی گردنیں ناپی جائیں گی اور سب کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے گا۔ اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ یزید کے پاس جائیں یا مکہ واپس چلے جائیں یا اس طریقے سے کسی سرحد پر چلے جائیں، وہ لوگ نہیں چاہتے تھے۔ عبید اللہ بن زیاد نے تو مان لیا تھا، لیکن شمر ذی الجوشن نامی ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ نہیں، حسین آ کر کے پہلے اپنے آپ کو عبید اللہ بن زیاد جو یہاں کے گورنر ہیں ان کے حوالے کریں، اس کے بعد پھر وہ یزید کے پاس جائیں یا جہاں ان کو بھیجا جائے وہ جائیں۔ اور یہی بات حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ناگوار تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ حضرت حسین کہ وہ جا کر کے عبید اللہ بن زیاد کے یہاں سرنڈر کریں، وہ نہیں چاہتے تھے۔ اس لیے یہ جنگ ہوئی اور اللہ کی طرف سے مقدر تھا، یہ بھی ہم کہتے ہیں۔ ہمارے نبی نے پیشین گوئی کی تھی، ہمارے نبی کو مٹی بھی دکھائی گئی تھی جہاں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جاتا یا شہید کیا گیا، تو یہ مقدر بھی تھا اللہ رب العالمین کی طرف سے، اس لیے عمل پیش آیا اور ان کو شہادت کا درجہ نصیب ہوا۔ اللہ نے اس کے ذریعے سے ان کے مقام کو بلند کیا۔ بہرحال جو آپ کا سوال ہے کہ کیا یہ ڈھول تاشے بجانا یزیدیوں کا کام ہے، اس کا جواب یہ کہ یزیدیوں کا نہیں بلکہ قاتلوں کا کام ہے جو حضرت حسین کو قتل کیے تھے۔ انہوں نے ڈھول تاشا بجایا کیونکہ اب انہیں گارنٹی مل گئی، سمجھ لیجئے کہ اب وہ ان کے ساتھ کچھ نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے کہ جن لوگوں نے خط لکھے تھے وہ سب سردار لوگ تھے، بڑے بڑے لوگ تھے کوفہ کے، اور جب حضرت حسین قتل کر دیے گئے اور اس طریقے سے جب جنگ شروع ہوئی تو سب سے پہلے اس خیمے کے اندر آگ لگائی گئی جس خیمے کے اندر سارے خطوط موجود تھے، کیونکہ خط جل جائے، جب خط جل جائے گا تو کچھ ثبوت نہیں رہے گا۔ تو جب ثبوت مٹ گیا اور یعنی جن جن لوگوں نے حضرت حسین کو بلایا تھا تب انہوں نے ڈھول تاشے بجائے، خوشی منائی۔ تو قاتل وہی لوگ تھے جو آج ڈھول تاشے بجا رہے ہیں۔ جی ہاں، تو یہ حقیقت ہے اور یہ سچائی ہے۔ یزید نے ڈھول تاشا نہیں بجایا تھا، وہ تو بیچارہ غم کا اظہار کیا اور کہا کہ عبید اللہ جان میں تو اس سے بھی کم پر راضی تھا تجھ سے۔ جی ہاں، اور عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کے گورنر سے ہٹا دیا اور بعد میں عبید اللہ بن زیاد کو قتل کر دیا گیا۔ 1 سال نہیں بیتا، 1 سال کے اندر ہی اس کو قتل کر دیا گیا، یعنی وہ قتل ہو گیا وہ اس کا۔ تو اس طریقے سے یزید نے نہیں ڈھول تاشے بجائے تھے، بلکہ یزید نے تو یہاں تک کہا تھا کہ اے حسین تمہاری والدہ، تم مجھ سے افضل، تمہاری والدہ میری والدہ سے افضل، تمہارے والد میرے والد سے افضل۔ لیکن یہ بادشاہت اور حکومت ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ تمہارے خاندان کے اندر آئی حکومت، لیکن تمہارے والد ہی نے، تمہارے بھائی نے آ کر کے ہمارے والد کے ہاتھ پر بیعت کر لیا اور سرنڈر کر لیا، اور اللہ رب العالمین نے ان کے ذریعے سے صلح کرائی، جیسا کہ اللہ کے رسول کی حدیث تھی حضرت حسن کے بارے میں کہ میرا بیٹا سردار، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ جس طریقے سے صلح ہوئی تو یہ، اور پھر سورہ یہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، یہ آیت کریمہ کی انہوں نے تلاوت کی۔ تو یزید اس بات سے خوش نہیں تھا بلکہ وہ تکلیف میں تھا، اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں قیامت کے دن کیا اللہ تعالیٰ کو جواب دوں گا۔ جی ہاں، تو یہ ہے کہ یزید نے ڈھول تاشے نہیں بجائے۔